جیسا کہ اپنی گواہی میں آپ نے شیئر کیا ہم سے کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے تھے اور ایک نارمل لائف گزار رہے تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتا یا ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا، پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ یار تو پاسٹر بن جا، کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ بات کس حد تک درست ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم بہت کلام پڑھتے ہیں، میں نے 50 دفعہ بائبل پڑھی، میں نے 100 دفعہ پڑھی، تب تک کلام پڑھنا نہ چھوڑے جب تک کلام آپ کے ساتھ نہیں بولتا۔ Podcast with Raheel Alfred. پیس آف دی لارڈ، مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راہیل اور میرا تعلق ہے SLFBC پاکستان سے۔ ناظرین، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت برکت ملنے والی ہے، کیونکہ اس پروگرام میں دعوت دوں گا خداوند کے خادمین کو جن کو خداوند نے بہت برکت دے رکھی ہے، اور ان سے مل کر ہم جانیں گے ان کی پرسنل اور اسپرچول لائف کے بارے میں۔ اس پروگرام کے فرسٹ ایپیسوڈ میں جس پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کو ہم نے اکثر یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہے کہ کس طور پر وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی پرستش سے بہت ہی برکت حاصل کر رہا ہوتا ہوں۔ خداوند ان کے وسیلے سے بہت جلالی کام کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف خداوند کے کھیت میں یہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایمرجنگ ورشپر بھی ہیں۔ وہ نہایت ہی ہمبل پرسنالٹی کے مالک ہیں اور SLFBC پاکستان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور اس چینل کے آفیشیل چیئرمین اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ نہ صرف وہ خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں بلکہ ان کے پاس پرستش کا بھی توڑا ہے، اور جس طور پر وہ خداوند کی بھرپور انداز میں پرستش کرتے ہیں ہم سب کو بہت برکت ملتی ہے، اور یقیناً آپ کو بھی ملتی ہوگی۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کی پرسنالٹی، ہمارے آج کے مہمان، ویری ہمبل پرسن، the one and only پاسٹر سنیل سیمیل سے۔ جی پاسٹر صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ جی تھینک یو ویری مچ بردر رحیل، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑا ہی خوبصورت اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ نے یہ سوچا کہ آپ بہت اچھے اچھے خادمین کو انٹروڈیوس کروائیں اور کیمرے کے سامنے لے کر آئیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے ایکسپیرینسز جان سکیں گے، نہ صرف آپ بلکہ ہماری آڈینس بھی خادمین کی پرسنل لائف اور ان کی اسپرچول لائف کے بارے میں جان کر خوش ہوں گے، ایکسپیرینس بڑھتا ہے، برکت ملتی ہے۔ سو جتنی باتیں آپ نے کہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی میں یہ باتیں کہوں گا کہ جتنی بھی نعمتیں اور برکتیں ہیں یہ خداوند کی دین ہے، اور سارا آنر، ساری بزرگی، سارا عزت اور جلال میرے خداوند کے نام کو جائے۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر سنیل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا اور اپنے گھر سے ہی آپ نے اس کا آغاز کیا، کیونکہ آپ پروڈیوسر بھی ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم ضرور دوسرے خادمین کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دیں گے، اور ان کی باتوں سے، ان کی ٹیسٹمنی سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے اور ہمیں برکت ملے گی۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت برکت ملنے والی ہے۔ خداوند آپ کو اس کی وسیلے سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ برادر، یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے کہ ہم اس کام کو آگے لے کے چل سکیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جو کچھ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں ہمارا ڈائریکٹر، ہمارا پروڈیوسر، ہمارا خداوند ہے جو آمین، یہوہ یری ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ڈے 1 سے لے کے جب تک ہم اس دنیا سے، اس جہان فانی سے کوچ نہیں کر جاتے، تب تک کی ہر ایک چیز خداوند نے لکھی ہوئی ہے، بے شک۔ اور یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال جائے کہ یہ پلان بھی خداوند کا ہے۔ خداوند نے یہ میرے ذہن میں یہ بات ڈالی اور آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ ان ساری چیزوں کو آپ آرگنائز کرتے ہیں، آگے آپ وزٹس بھی آپ نے ہی کرنے ہیں، ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، تو کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی ویورز، میں یہاں پر ایک چیز مینشن کرتا چلوں، میں پاسٹر جی کا شکر گزار ہوں، اور اس ویژن کے لیے بھی جو خدا نے ان کے دل میں بات ڈالی، کہ جس طور پر انہوں نے مجھ سے شیئر کیا اور پھر مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، اور فوراً سے پہلے میں نے
اس بات کے لیے ایگری کیا تھا کہ اس ساری برکات کو میں بھی حاصل کر سکوں, میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں کہ خداوند کے کام کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جی ویورز, تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی اب ہم اس سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کے لیے آج ہم نے پاسٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس آ سکے ہیں. جی پاسٹر جی, امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سوالات کے لیے جو میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی خدا کی خدمت میں ہیں, خدا کے خادم ہیں, آلدو کے لیے میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا اس چیز کو کہ میں کون کون سے سوالات کروں, لیکن کچھ چند سوالات ایسے ہیں جو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ وہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں ضرور جنسانہ نشریات میں آنے چاہیے. جی پاسٹر جی, آج جو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی ضروری اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. خدا کو کب اور کیسے قبول کیا اور کس کے وسیلے سے؟ جی پریز دی لارڈ بردر, بڑا خوبصورت کوشچن آپ نے کیا اور مجھے بھی بڑا اچھا لگے گا کہ میں آپ کو یہ ساری بات سے جو ہے ہمکنار کروں کہ یہ ساری جو گواہی ہے میری زندگی میں نے کیسے خداوند یسوع المسیح ناصری کو قبول کیا, اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آج اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کر سکوں اور یہ بھی شیئر کر سکوں کہ کس خادم کے وسیلہ سے میری زندگی میں نجات آئی ہے. پریز دی لارڈ. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. 2011 میں نے اپنی جاب کو ریزائن کیا, اور وہ ریزائن کرنے کا ایک بڑی خاص وجہ تھی کہ میرے جو ابو ہیں وہ فرسٹ یو پی چرچ راجہ بازار راولپنڈی میں انہوں نے 30-35 سال خداوند کی خدمت کی ہے, اور اس خدمت کی بدولت یہ تھا کہ ہر روز ہمارے گھر میں ڈفرینٹ خادمین آتے تھے, کیونکہ میرے ابو کی ساری لائف خدمت میں ہی گزر گئی. تو بہت سے خادمین آتے تھے اور مجھے ان چیزوں سے لگاؤ نہیں تھا. تو جب میں نے آفس سے واپس آنا تو گھر میں اگر عبادت کی آواز آ رہی ہونی یا کوئی پاسٹر آئے ہونے, ان کا میں نے دیکھ لینا بائک کھڑا ہے, بائک گاڑی کھڑی ہے, تو میں نے اپنی گاڑی کو ریورس کرنا, پھر کسی دوست کی طرف چلے جانا کہ یار عبادت ہو رہی ہے تو میں واپس بعد میں آ جاؤں گا. آئی مین ٹو سے کہ میرا خداوند کے ساتھ کوئی اسٹرانگ ریلیشن نہیں تھا, لیکن بائی دی گریس آف گاڈ خداوند نے مجھے ایک بڑی بابرکت وائف دی جو کہ خداوند میں سیف تھی اور جو ہر روز میرے لیے دعا کرتی تھی, اور ان کی زندگی کی یہ خواہش تھی جب سے وہ چھوٹی تھی کہ ان کی شادی خداوند کے خادم سے ہو. تو جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی تو میں تو خدمت میں نہیں تھا, میں جاب کرتا تھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ میں اسموکنگ بھی کرتا تھا اور میں ڈرنک بھی کرتا تھا. یہ میں آپ کو گواہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو اسی سلسلے کو میں خادمین سے دور رہنا, تو جو ان لاس کی طرف سے خادمین آتے تھے تو ان کو مجھے ٹائم دینا پڑتا تھا. تو مجھے جو میرے گھر میں ہمارے ریگولر پاسٹرز آتے تھے وہ بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کی خدمت ہے بیٹا, آپ خدمت کریں گی. تو میں اس بات کو سنی انسنی کا اسمائل کر کے اوکے پاسٹر جی تھینک یو, تو میں اس کو اگنور کرتا تھا, میں اس کو ریسیو نہیں کرتا تھا. تو جب میرے ان لاس سے خادمین آنے تو آف کورس پھر وہ دور سے آتے تھے, ٹائم دینا پڑتا تھا. تو انہوں نے بھی جب بھی دعا کرنی تو انہوں نے مجھے یہ کہنا کہ آپ کے لیے خدمت ہے, خداوند نے آپ کے لیے خدمت رکھی ہوئی ہے. تو ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار بڑے خادمین یہی بات کرتے ہیں کہ میرے لیے خدمت ہے, تو اگر خداوند کی مرضی ہے تو خداوند ضرور ظاہر کرے گا. 2011 میں نے اپنی جاب کو ریزائن کیا اور اس کے بعد میں نے یہ پلان کیا کہ جو مجھے پروویڈنٹ فنڈ ملے گا, جو بھی مجھے آفس سے میرے فنڈز ملیں گے, میں کسی فورن کنٹری میں جا کے چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لوں گا یا کوئی جاب کروں گا یا کچھ بھی ایسا سلسلہ کر لوں گا. تو جب میں آؤٹ آف کنٹری گیا تو میرا بچوں کے بغیر دل ہی نہیں لگتا, ادھر سے جانے کی جلدی تھی. جب میں باہر گیا تو ادھر تو میرا ایک دن ایک پل بڑا مشکل ہو گیا, میں نے رونا, اور میں بچوں کے بغیر کبھی رہا ہی نہیں تھا, کبھی آؤٹ آف سٹی نہیں گیا تھا. تو کیا ہوا کہ میں 12 دن کے بعد واپس پاکستان آ گیا. تو وہ نہ دل لگنا, نہ جاب کی طرف دھیان جانا, وہ خداوند کا پلان تھا کہ خداوند کا پلان تو کچھ اور تھا. خداوند نے تو واقعی میری زندگی میں خدمت رکھی ہوئی تھی, لیکن میں آگے بھاگ رہا تھا.
لیکن خداوند کے ڈفرینٹ پلانز ہیں. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں جب واپس پاکستان میں آیا تو پیسے پوسے جو تھے میرے پاس وہ ختم ہو چکے تھے. تو 2 بچے تھے اس ٹائم میرے. تو اخراجات آپ کو پتہ ہے بہت سے ہوتے ہیں. تو کرائسس زندگی میں آنے لگ گئے. 6-7 مہینے بڑا ٹف ٹائم دیکھا. میں بائک گاڑی کے بغیر آگے پیچھے جاتا نہیں تھا تو مجھے پیدل بھی چلنا پڑ گیا. تو پھر وہ بات جو میری زندگی میں آنا شروع ہوئی کہ واقعی میرے لیے خدمت ہے. مطلب میرے پاس بہت زیادہ ٹائم گھر میں ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہو گیا. تو زیادہ ٹائم میرا وائف کے ساتھ ایکسپینڈ ہوتا. تو وہ ہر ٹائم دعا کرتی, رات ساری دعا کرنے کی روٹین تھی ان کی, کلام پڑھنے کی. تو میں جب سو بھی جاتا تھا تو میرے دل پر ہاتھ رکھ کے, میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے انائنٹ کرتی تھی بلیسنگ آئل کے ساتھ اور میرے لیے دعا کرتی تھی. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اچھی وائف کے لیے. تو پھر یہ سلسلہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے میری کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دی. خداوند نے ٹائم دیا. تو جب انہوں نے میری کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دی تو آپ سمجھتے ہیں, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو جب میری زندگی میں سے ہر چیز گئی تو پھر مجھے خداوند ہی یاد آئے. وہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا مشکل میں ہوتا ہے تو بندے کو پھر خدا ہی یاد آتا ہے. تو اس وقت میں خداوند کی طرف آنے کا سوچنا شروع کر دیا. وائف میرے لیے دعا کرتی تھی, دعا میں بیٹھنا شروع کر دیا ہلکا پھلکا. پھر خداوند ایک ایسی سچویشن, ایسا سیناریو بن گیا کہ خداوند کے خادمین جو آتے تھے گھر میں تو میں ان کو اگنور کرتا تھا. پھر مجھے ان کے پاس بیٹھنا پڑ گیا. پریز دی لارڈ. میں کہتا تھا چلو یار دعا ہی کروا لیں, اب کام تو ہو نہیں رہا تھا, دعا کے وسیلہ سے میری زندگی میں چینج آ جائے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھنا. تو ایک پاسٹر جی ہیں, انہوں نے مجھے بڑا اچھا میری کاؤنسلنگ کی, دعا کی. تو ہمارے گھر کے نزدیک کی تھی. تو بائی واک میں اپنی وائف کو لے کے ڈیلی چرچ جانا میں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہا چرچ آیا کرو بیٹا شام کو. تو ہم لوگ ڈیلی, میں نے دونوں بچوں کو اٹھائے ہونا, میرے وائف کو بھی لینا, اور پیدل میں نے چرچ کی طرف موو آن ہو جانا. تو میں ایک ایسی پرسنالٹی تھا کہ میرے اندر جو ہے نا ایک ایگو, گھمنڈ یا کچھ کہہ سکتے ہیں ایسا. خداوند نے مجھے بڑی اچھی جاب کے ساتھ بلیس کیا ہوا تھا. تو مجھے یہ عادت نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ گپ شپ لگانی, یا اتنا سوشل نہیں تھا میں. تو پھر ویسے ہی میں نے پیدل جانا بچوں کو لے کر, اور ادھر دعا کرنی, اور مطلب دعا میں ٹائم گزارنا شروع کر دیا. تو میرا کنیکشن خداوند کے ساتھ بننا شروع ہو گیا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. واٹر بیپٹزم میں نے پہلے سے لیا ہوا تھا. تو میری وائف ساری رات بیٹھ کر دعا کرتی تھی. تو میں بیڈ پر لیٹا رہتا تھا. میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوتا تھا, مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا نہیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر کچھ عرصہ جب میں چرچ جاتا رہا تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں نالج آنا شروع ہوا. تو میری وائف نے میرے لیے روزہ رکھنے کا پلان کر لیا, اور میری وائف نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھ لیا بائی دی گریس آف گاڈ. اور ہماری کمبائنڈ فیملی تھی, اور ان سب کے لیے کھانا بھی انہوں نے بنانا, اور خود ان کا روزہ ہونا. اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایک بندی میری سلویشن کے لیے, میری آزادی کے لیے, میری رہائی کے لیے, میری نجات کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے, مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرا ہسبینڈ بچ جائے. تو میں نے یہ سوچا کہ خداوند پھر ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک دن یہ رات کو دعا کر رہی تھی, میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. تو میں ایک دم سے اٹھ کے تو ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا, اور میں بھی ان کے میں نے ہاتھ پکڑ لیے اپنی مسز کے. جب ہاتھ پکڑ لیے تو ہم دونوں دعا کرنے لگ گئے. وہ تو دعا کر رہی تھی تو میں بھی ساتھ میں آہستہ آہستہ دعا کرنے شروع ہو گیا. تو انہوں نے پھر میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ کے دعا کی, اور ہم لوگ کافی دعا میں رہے. تو بائی دی گریس آف گاڈ خداوند نے مجھے 8 زبانوں سے بلیس کیا. مجھے اسی دن پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا. اور جو میں دل میں دعا کرنے والا انسان تھا, اس کے بعد جب میں دعا کرتا تھا تو دوسری گلی میں آواز جاتی تھی کہ کوئی بندہ دعا کر رہا ہے. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو پاسٹر سنیتا جو میری مسز ہیں, اس میری نجات کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہے, ان کی بڑی محنت ہے. بے شک کہ میرے پیرنٹس بھی میرے لیے بہت دعا کرتے تھے, لیکن میں ان کے قابو نہیں آتا تھا, میں ان کے پاس نہیں زیادہ بیٹھتا تھا. میرے ابو خدا کے خادم تھے, لیکن یہ ہے کہ جو خادمین کے بچے ہوتے ہیں وہ بلیس ہی ہوتے ہیں. کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر خداوند ان کو ضرور یوز کرتا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ میرا باپ خادم تھا,
اس کے بعد خداوند نے مجھے اچھی بیوی دی اور میں اس خدمت میں میں بھی بائی دی گریس آف گاڈ 2013 سے لے کر آج 2024 ہے میں اپنی وائف کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کرتا ہوں. اور نائجیریا سے ہم لوگوں نے بائبل ٹریننگ کی بائی دی گریس آف گاڈ. اور اسپرٹ اینڈ لائف فیملی بائبل چرچ ہے جو گلوبل ہے. میں ان کا پاسٹر کوآرڈینیٹر ہوں پاکستان کا اور اپنے چرچ کا پاسٹر انچارج ہوں بائی دی گریس آف گاڈ. اور 2013 سے لے کر آج 2024 ہے. خداوند کے نام کو عزت اور جلال جائے. ہم لوگوں نے 1200 لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیا ہے بائی دی گریس آف گاڈ. بہت سی روحیں خداوند میں ہم نے جیتی ہیں. بہت سے کینسر ہمارے چرچ میں ہیل ہوئے ہیں. بہت سے ڈفرنٹ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن خداوند جو ہمارے نجات ہے, خداوند جو الفا اور اومیگا ہے, وہ جو ابتدا اور انتہا ہے, اس نے اپنا پاک لہو بہا کر ہمیں ہر قسم کی لعنت سے, ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کیا ہے. تو جو کوئی بھی خداوند یسوع کے پاس آتا ہے اسے برکت مل جاتی ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند مجھے اپنے عظیم جلالی پلان کا حصہ بنا کر مجھے استعمال کر رہا ہے, مجھے میری وائف کے ساتھ. اور ہر روز ہم آن لائن بھی آتے ہیں, وزٹس بھی کرتے ہیں بائی دی گریس آف گاڈ. چرچ منسٹری کر رہے ہیں. IFGF چرچ ہے گارڈن کالج راولپنڈی کے بالکل ساتھ سنڈے کو 5:30 سے 7:30 بجے تک ہم وہاں پر میٹنگ کرتے ہیں. تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج تک ہم جب سے توبہ کی ہے بالکل جس دن میں نے توبہ کی, مطلب اپنی وائف کے ساتھ مل کے جب دعا کی, اسی دن میں نے سگریٹ چھوڑے, اسی دن میں نے شراب چھوڑی, اسی دن میں نے اپنی سوسائٹی چھوڑی, اسی دن میں نے اپنی سم چینج کی. آج میری زندگی میں سب روحانی دوست ہیں اور کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز باقی رہ نہیں گئی. خداوند یہ سارا عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے نام پہ جائے. پریز دا لارڈ. پاسٹر جی, آپ کی گواہی سے تو مجھے تو بہت برکت ملی ہے. خداوند کا شکر ہے اس چیز کے لیے کہ آپ نے کس طور پر کن فیزز سے گزرے آپ اور اپنی زندگی خداوند کو دی, اور آج آپ ایک بہت ہی زبردست جلال سے بھرے ہوئے, برکت سے بھرے ہوئے خدا کے خادم ہیں. اور آپ کے وسیلے سے خداوند بہت کام بھی کر رہا ہے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال بھی مل رہا ہے. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. تو پاسٹر جی, آپ نے جو زندگی اپنی گزاری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 فیزز میں آپ نے اپنی لائف کو اسپینڈ کی ہے, اسپیشلی ایک پرانا فیز اور ایک نیا فیز. تو پرانی زندگی میں تو آپ نے, جیسا کہ اپنی گواہی میں آپ نے شیئر کیا ہم سے, کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے تھے اور ایک نارمل لائف گزار رہے تھے اپنی فرینڈس کے ساتھ اور سب جیسے ہم لوگ گزارتے ہیں. لیکن جب آپ نے روحانی زندگی کی طرف آتے ہیں تو اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ خدا کا راستہ آسان راستہ نہیں ہوتا, اس میں آپ کو بہت سی پرابلمس آتی ہیں. تو پاسٹر جی, آپ کی پرانی زندگی اور جو آپ کی نئی زندگی ہے روحانی زندگی, اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ کس لائف کو, جو فیزز میں آپ نے گزاری ہیں, وہ کون سے فیز کو آپ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی پریز دا لارڈ, بڑا خوبصورت کوسچن کیا اور اس کا آنسر بھی بڑا خوبصورت ہے بردر. مسیح میں جو زندگی گزارنی ہے اور جو کیجول لائف ہے خداوند یسوع کے بغیر جو زندگی گزارنی ہے, اس میں آپ کو بتاتا چلوں اور میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو, خصوصاً جو ٹین ایجر ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو بتاتا چلوں, ان سب کو یہ میسج دوں گا, ان کو بتاتا جاؤں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. مسیح لائف اور وہ لائف جو ہم دوستوں یاروں میں یا ہلا گلا میں یا پارٹیز کو اٹینڈ کرنے میں یا مطلب دوستوں کی لائف میں گپ شپ جھوٹ سچ بولنے میں اور مسیح زندگی میں بڑا زیادہ فرق ہے. پالوس رسول, مقدس پالوس رسول کہتے ہیں میرا جینا مسیح اور میرا مرنا نفع ہے. پریز دا لارڈ. جب میں خداوند میں نہیں تھا تو بے شک دنیاوی چیزیں تھیں, ہر چیز ابھی بھی ہیں, خدا کی شکر گزاری ہے, لیکن اس کے اندر خوشی نہیں تھی, اطمینان نہیں تھا, گھر میں محبت نہیں تھی, ایک سیٹسفیکشن نہیں تھی, پیس نہیں تھا. میں تو اپنے اندر ہر چیز کو بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا,
لیکن جو میری وائف ہیں, جو میری مسز ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا خدا کے سامنے, جب میں گھر میں آتا تو میرے بول چال سے یا میرے لائف سٹائل سے وہ انکمفرٹیبل تھی, کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح بسا ہوا تھا, پاک روح سے معمور تھی, اور میں ان چیزوں سے خالی تھا. میری باتیں اور تھیں, ان کی باتیں اور تھیں, تو ہماری جو ہے نا کیمسٹری ملتی ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جانی. جب میاں بیوی کا ذہن نہیں ملنا تو پھر پیار آگے بڑھ نہیں سکتا تھا, صحیح ہے. تو اس پیسے میں بھی برکت نہیں تھی جو میں کماتا تھا, اور مطلب گھر میں جو ہے نا ایک عجیب سا ماحول تھا کہ جو پیار ہی نہیں تھا. تو جب خداوند یسوع میں آیا ہوں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر طرف, اجالے ہی اجالا ہے ہر طرف. خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. اس ابلیس نے جس نے میری آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی, ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جلایا, اپنے پاؤں کے نیچے کچلا ہے. ہم نے جب بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے میں نے, تو مجھے پتا چلا ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. میں تو بڑی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوں. میں اس راستے پر گامزن ہوں جس کا اینڈ موت ہے. مجھے جب میں کلام مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ زندگی کی باتیں تو اس میں ہیں. آمین. تو میں کس ٹریک پہ جا رہا ہوں؟ مجھے تو ابلیس موت کی طرف لے کر جا رہا ہے. اگر میں اسی طرح اسی زندگی میں رہتا تو ہو سکتا ہے کہ آج میں بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا. لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے خداوند کو قبول کیا, میں خداوند میں آیا, خداوند نے مجھے زندگی دی, برکت دی, تندرستی دی, ہر وہ نعمت برکت دی جو ابلیس ہم سے چھیننا چاہتا ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا جاؤں کہ نوجوانی میں خداوند کو قبول کریں. بڑھاپے میں جب گھٹنوں میں درد ہوتی ہے, جب کمر میں درد ہوتی ہے, جب وہ کہتے ہیں موروں کی درد ہوتی ہے, پھر تو سارے ہی خداوند خداوند کہتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زوراور کے ہاتھ میں تیر ہے. پریز دی لارڈ. تو دونوں زندگیوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھیں ہیل اور ہیون میں کتنا فرق ہے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس ساری بات کو میں ادھر ہی کلوز کروں گا کہ جو خداوند یسوع میں نہیں ہے وہ ہیل, اور جو خداوند یسوع میں ہے وہ ہیون. کلام کہتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. آمین. پریز دا لارڈ. جی پاسٹر جی, آپ نے بہت زبردست میرے سوال کا جواب دیا, اور میں شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ خداوند نے آپ کو کس طور پر اپنی پرانی زندگی میں سے نکالا, کیونکہ آپ چنے ہوئے تھے. خدا نے آپ کو اپنے لیے الگ کر رکھا تھا. اس لیے کیونکہ جب ہم اپنی پرانی زندگی کو ترک کرتے ہیں تو خدا ہمیں نئی نئی چیزیں دے دیتا ہے. اور اب میں یہاں پر چیز مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نوجوانی میں جیسے آپ نے اپنے سوال کے جواب میں ضرور بتایا کہ آپ جاب سرکولر میں تھے اور آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی تھے. پرانی لائف میں سب چیزیں آپ کے ساری چیزیں سب چیزیں آپ میں تھیں, لیکن ان چیزوں کو ترک کر کے آپ نے خدا کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا کے کلام کو آج آگے لے کے چل رہے ہیں. میرا اگلا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی میں سمجھوں گا ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہم نے اکثر پاسٹر جی آپ کو دیکھا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر جو کہ SLFBC پاکستان کا آفیشیل چینل ہے, اس پہ آپ جس انداز میں خداوند کے نام کی تمجید کر رہے ہوتے ہیں اور پرزور انداز میں پرستش کرتے ہیں, مجھے تو بہت برکت ملتی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے خاندانوں کو آپ کی پرستش کے وسیلے سے بہت برکت ملتی ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہمارے بندھن کھلتے ہیں, اور جب بندھن کھلتے ہیں تو پھر ہم آزاد ہوتے ہیں, اور جب ہم آزاد ہوتے ہیں تو خداوند کے یسوع نام کو جلال ملتا ہے. جی پاسٹر جی, میں اب اپنے تیسرے سوال کی طرف جاتا ہوں اور آپ سے ضرور پوچھوں گا یہاں پر, جس طور پہ آپ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہوتے ہیں اور پرستش کر رہے ہوتے ہیں پرجوش انداز میں سمجھتا ہوں آپ لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے یہ ورشپ کسی سے سیکھی ہے, کیونکہ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو کیا آپ نے پاسٹر جی یہ ورشپ کی پریکٹس کی ہے یا کسی سے تربیت حاصل کی ہے یا آپ نے سیکھا ہے کس طور پہ؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں ذرا پلیز بتائیے. پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت آپ نے یہ بھی کوشچن کیا ہے, اور یہ جتنے بھی آپ کوشچنس کر رہے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال جا رہا ہے,
جو باتیں उनके जवाब जो मैं देता हूँ, मुझे अंदर से एक encouragement मिलती है, मुझे खुशी मिलती है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं इस लायक नहीं था, ये सारा खुदावन का फजल है. मैं हमेशा खुदावन से ये कहता हूँ कि खुदावन तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है. प्रेज द लॉर्ड. मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ. जी मैंने बाकायदा सीखा है और मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं और उस उस्ताद का नाम है होली स्पिरिट. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मैंने खुदावन के रूह से सीखा है और खुदावन ऐसे परस्तार ढूंढता है, कलाम में लिखा है, जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे. आमीन. और कलाम में लिखा हुआ है रहील भाई कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिरास कर दूंगा. आमीन. तो नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक ही है. प्रेज द लॉर्ड. किसी के पास वर्शिप की नेमत है, किसी के पास दुआया तोड़ा है, किसी के पास कलाम की खिदमत है. और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, कोई डेंटिस्ट होता है, बड़ी मजे की बात है, कोई डेंटिस्ट होता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होता है और एक डॉक्टर होता है जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है. प्रेज द लॉर्ड. जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है उसके पास हर तरह के पेशेंट्स जाते हैं. आमीन. उसके पास स्ट्रेस के पेशेंट भी जाते हैं, उसके पास डायबिटीज वाले, ब्लड प्रेशर वाले भी जाते हैं, डिफरेंट टाइप की बीमारियों वाले भी जाते हैं, क्योंकि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है मेडिकल. तो वो सारी चीजों को उसने स्टडी की हुई है. तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, तो जो हमारे अंदर है वो जोरावर है. और मुझे वर्शिप करना दिल से ही बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे अब्बू जब सुबह उठते थे 8 बजे 7 बजे, तो वो अपने से ही कोई रागे बनाकर, अपने से ही सुर बनाकर आसमानी लैंग्वेज में वर्शिप करते थे. तो हम छोटे छोटे थे, सुनते थे, तो वो एक चीज एक अंदर थी जो आप माँ बाप करते हैं, वो बच्चे एक टाइम आता है वो जरूर करते हैं, वो जरूर उस चीज को अडॉप्ट करते हैं. वो सुन रहे होते हैं और बच्चों का सीखने का और बच्चों को चीजें इकट्ठी उनके माइंड में इंस्टॉल करना निहायत ईजी होता है. वो बड़े शार्प माइंड होते हैं. तो उस टाइम वो चीजें मेरे जहन में थी. जब मैं खिदमत में आया तो ऑफ कोर्स चर्च में डिफरेंट वर्शिपर आए और मैंने भी एक दिन क्या किया, क्योंकि प्रिजाइड में शुरू से ही करता था, तो मैंने भी एक माइक पकड़ लेना हल्का हल्का पीछे, मैंने भी गीत जबूर गुनगुनाते रहना. और वो गुनगुनाते गुनगुनाते ये हुआ कि खुदावन के रूह ने मुझे छुआ. मैं खुदा से मांग रहा था कि खुदावन अगर तू इस वर्शिपर को बरकत दे सकता है तो तू मुझे भी ब्लेस कर. आमीन. क्योंकि कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. मैंने खुदावन से मांगा और खुदावन ने मुझे ब्लेस किया. और फिर मैं खुदावन से रो रो के ये दुआ करता था जब मैं अपनी शख्सी दुआ में होता था कि खुदावन मैं अगर किसी बीमार के लिए दुआ करूं तो खुदावन तूने मौजज़ा करना, फौरी फिल फौर. खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल जाए. खादमीन तो दुनिया में बहुत है, खुदावन सब खादमीन को बरकत दे. अगर तूने मुझे चुना है तो खुदावन तू मुझे बरकत भी वैसी ही दे, ताकि मैं जब भी कोई काम करूं तो खुदावन तू मेरे साथ हो. प्रेज द लॉर्ड. मैं खुद ही अपने ऑन पे ही ना कुछ करता रहूं, खाली बर्तन की मानद ऐसे शोर ना करता रहूं, बल्कि पाकरू से भरा हुआ हूं. तो इसी तरह खुदावन ने शिफाइया तोड़ा भी दिया. और वर्शिप खुदा की शुक्रगुजारी है कि वो प्रैक्टिस करते 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 अब मैं अपने चर्च में पास्टर इंचार्ज हूँ और मैं अपने चर्च में वर्शिप भी खुद ही करता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. और मैं मीटिंग भी प्रेजाइड करता हूँ और मेरी वाइफ भी पास्टर हैं. और हम लोगों ने जो है ना जो खिदमत को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने सेटिंग की हुई है. सरमन्स जो है मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि पास्टर सुनीता ही सरमन दे, क्योंकि उनके अंदर कलाम की इतनी तड़प है रहील भाई कि वो अगर एक दिन कलाम ना सुनाए तो मैं समझता हूँ कि वो सो नहीं पाती, या वो समझती है कि वो चीज़ किसी चीज़ को मिस कर रही है वो, या कोई उनका काम अधूरा रह गया. क्योंकि मैं उनका हस्बैंड हूँ, मेरा उनके साथ टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो वो कलाम डिलीवर किए बगैर रह ही नहीं सकती. तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कलाम सुनाए, क्योंकि
بس وہ خدا کی بہت پیاری بیٹی ہیں, تو وہ کلام کلام کلام, ہر روز ایک نیا کلام سننے کے لیے ملتا ہے, ہر روز مجھے اتنی برکت ملتی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پاسٹر جی کلام سنائے, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جب بھی انہوں نے سنانا ہوتا ہے وہ سنا دیتے, مجھے کہتی ہیں آپ کلام سنائے, میں سنا دیتا ہوں. تو خدا کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہر نعمت برکت سے جو ہے نا بلیس کیا ہوا ہے, ورشپ بھی کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے سوال کا یہ جواب دیا کہ ہمارے جو مجھے جس نے ورشپ کرنی سکھائی ہے, بڑا ہی بہترین اور بابرکت استاد ہے, اس سے بڑا استاد اس دنیا پر کوئی نہیں ہے, وہ استاد پاک روح القدس ہے. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں, اور ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں. اور جب کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب تم بولو گے تو بولنے والا روح باپ کا ہوگا, ایمین. تو جب ہم گاتے ہیں تو خداوند ہمیں ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے. آج آپ تڑپ سے دعا کریں کہ خداوند مجھے روح القدس دے, خداوند میں کوئی بھی نعمت لینا چاہتا ہوں, تو ضرور ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے. پریز دا لارڈ. سارا عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو جائے. آمین. اس سوال کے جواب میں جو برکت مجھے ملی ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ برکت آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بھی ملی ہوگی. جی پاسٹر جی, آج کا میرا چوتھا سوال جو میں نے اپنی لسٹ میں سب سے چوتھے نمبر پر اس لیے رکھا تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے, کیونکہ ہمارے پروگرام کے وسیلے سے بہت سی کلام کی چیزیں ایسے آیا ہوں گی پاسٹرز کی طرف سے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک چیز جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا یا ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا تو ہم لوگ اس کو یا پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ یار تو پاسٹر بن جا, یا اس لائن کی طرف ہو جا, یا خدا کی خدمت کی طرف نکل جا. تو پاسٹر جی آپ کا اس حوالے سے کیا آنسر ہوگا اس سوال پر کہ ہم لوگ, کیونکہ پنجابی میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو کہتے ہیں یار کہ جو اگر مثال طور سے تو کام نہیں کرنا یا کام نہیں کردا تو پاسٹر بن جا, اینو کام نہیں کرتا اینو پاسٹر بنا دو. تو پاسٹر جی آپ کا ہم آنسر اس سوال پہ ضرور چاہیں گے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو اچھے طور پر جان سکیں اور سیکھ سکیں کہ خدا کے کلام کے مطابق یہ بات کس حد تک درست ہے. جی بردر رحیل, بڑا سینسٹیو کوشچن آپ نے کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس بارے میں بھی نالج ہونا چاہیے, اور اس بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے, یہ بردر نے کیا کوشچن کیا ہے. یہ میں نے بھی ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے بھائی, کیونکہ خدمت میں ہے, چرچ میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, سوشل سسٹم بہت زیادہ ہے, فیملیز میں جانا, اور لوگوں نے مذاق کے طور پر یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی وہی بات پنجابی والی کہ کوئی نکما ہے, کوئی کام نہیں کرتا, کوئی پڑھیا لکھیا نہیں ہے, اینو پاسٹر بنا دینا سی. بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے دکھ کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاسٹر بن جانا, خداوند کا کاہن بن جانا, خداوند کی آواز بننا, خداوند کا منہ بننا, خداوند کے لیے کھیت میں کام کرنا اور خداوند کے لیے روحوں کو بچانا, خداوند کو پریزنٹ کرنا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں لیکن چنے ہوئے تھوڑے. بے شک, پریز دی لارڈ. پریز دا لارڈ. اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہمیں خدمت کے لیے چنا ہے. اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے کہ اگر آپ اپنے اون پر ہی خدمت کو شروع کر لیتے ہیں بغیر کالنگ کے. سب سے پہلے اپنی بلاہٹ کو دیکھیں, اپنی کالنگ کو دیکھیں, خداوند کے پلان کو سمجھیں, دیکھیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے. آج پرابلم یہ ہے, کسی سینئر پاسٹر کے ساتھ 4-6 دن ویکس کہہ سکتے ہیں, کوئی بھائی جاتے ہیں, چرچ آتے ہیں, ان کو دعا کرنی آ جاتی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب پرفیکٹ خادم بن گئے ہیں, تو وہ خدمت کے لیے نکل چلتے ہیں. تو یہ بات بڑی خطرناک ہے. پہلے سیکھیں, پہلے سمجھیں, پھر اس کے بعد
खुदावंद की बुलाहट को देखें कि खुदावंद आपको खिदमत के लिए बुला रहा है। खिदमतें तो बहुत सी हैं, खिदमतें तो हो सकता है कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कोई और खिदमत रखी हो। जो चर्च के गेट पर खड़े होते हैं, क्या वो खुदा के खादम नहीं होते? वो भी खिदमत करते हैं। मैं खुद कितना अरसा लोगों की जूतियां सीधी करता रहा हूं, खिदमत समझ के, खिदमत जान के। आज लोग वो नहीं करना चाहते। ये वो जो जेलस की स्पिरिट है वो लोगों में काम करती है, और वो एकदम से लोगों में आकर जिसको दुआ करनी आ जाए तो वो ये कहता है कि मैं पास्टर जी से अच्छी दुआ कर सकता हूं। ये गेम ब्लेम इब्लीस की है, इससे बचें। ये रास्ता, ये सोच हमें हलाकत की तरफ लेकर जाता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके माँ बाप ने बचपन से ही सोचा हुआ है, आपके दिल में ये बचपन से ही तड़प है, खुद से आपकी लगन है खुदावन के साथ, तो आप जरूर जो है खिदमत में आए। अब जो मेरी स्टोरी है, मेरे अब्बू खादम थे। मैं बिल्कुल सोचता भी नहीं था कि मैं कभी खिदमत करूंगा, लेकिन खुदावन का मेरे लिए प्लान था। खुदावन ने ऐसा सिनारियो बना दिया, ऐसी सिचुएशन बना दी कि मैं उस तरफ भाग रहा था। खुदावन कहता नहीं बेटा, मुझे तेरी इधर जरूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फौरी कहें खुदावन आई एम अवेलेबल, क्योंकि खुदावन को अपने पास बुलाने के बहुत से तरीके आते हैं। तो कभी भी ऐसे मत कहें कि खुदावन के खादमीन मतलब बन जाना, या को मतलब ये कोई आम सी पर्सनैलिटी है। खादमीन को किसी रैंक में नहीं आप देख रहे, तो आप कह रहे हैं कि चलो इन्हों भी पादरी बना दो। पादरी बनना, खुदावन के खादमीन बनना, खुदावन के मैसेंजर बनना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि खुदावन आपको अपनी खिदमत के लिए चुनता है, आपको खादम, आपको एज लीडर सेलेक्ट करता है। ये खुदावन की बहुत बड़ी बात है। तो जिसने खुदा के खादम को कुछ कहा, कलाम में लिखा है कि उसने खुदा की आंख की पुतली को छेड़ दिया। खुदावन अपने खादमीन के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद होता है और इतनी ज्यादा उनकी केयर करता है, इतना अपने खादमीन से प्यार करता है कि खुदावन नहीं चाहता कि उसके खादम को कोई बात करे। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डिफरेंट लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं और वो खादमीन के खिलाफ अजीब अजीब सी बातें करते हैं। खादमीन ये हो गया, खादम वो हो गया, खादम अच्छी गाड़ी ले ली, खादम ने ये सूट पहन लिया। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम करते हैं, ऑयल एंड गैस में जो लोग काम करते हैं, जो किसी एम्बेसी में काम करते हैं, जो किसी बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आप देखते हैं कि उनको उनकी कंपनीज कितने पैकेजेस देती है। उनको प्रोविडेंट फंड देती है, उनका मेडिकल फ्री होता है। कई कंपनियां आपको हाउस लोन देती हैं, आपका हाउस रेंट देती हैं, और यूएन में जॉब करते हैं तो वो बच्चों की स्कूल फीसें भी देती हैं। एक जमीन पर रहते हुए अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो आपके इतने नाज नखरे उठाते हैं, आपको इतने पैकेजेस देते हैं, आपको इतनी सहूलतें देते हैं। तो जो खादमीन, हम जो खुदा के खादम हैं, जो हम खुदामंद की खिदमत करते हैं, जो आसमानी बाप के चुने हुए हैं, वो हमें क्यों कर बरकत ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक कंपनी आपकी इतनी केयर करती है तो हम तो अपने खुदामंद के मानने वाले हैं, हम उसके खेत में काम करते हैं, हम हेवनली सिटीजन हैं, हम आसमानी बादशाही के लिए लोगों को तैयार करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो वो कैसे हमें किसी चीज से, किसी नेमत से मोहताज रखेगा। तो खुदावंद के खादम बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही इज्जत के, दो चंद इज्जत के लायक होते हैं। जिधर भी खादम को देखें सलाम करें। अगर सलाम नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए, उनके अगेंस्ट या कोई ऐसी बात ना करें कि खुदावंद आपको सजा दे, क्योंकि खुदावंद के जो खादमीन होते हैं खुदावंद के चुने हुए होते हैं। तो ये बात कह देनी कि एनू काम नहीं लभ रहा, एनू पादरी बना दो, या ए वेला वे ते एनू पादरी बना दो। पादरी कोई आम बात नहीं है। पादरी कोई ऐसे सड़क पे नहीं पड़े हुए, सड़कों पर नहीं बन जाते। पादरी खुदावंद ही बनाए जिसको पादरी, तो वो बनता है। खुदावंद ही जिसको बरकत दे तो वो काम कर सकता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप खादम को भी देख लें तो दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और खादमीन के पास जो अगर बरकतें हैं, आम कंपनीज, मैंने आपको बताया कि कंपनीज गाड़ियां भी देती हैं अपने खादमीन को, उनको अच्छे पैकेजेस देती हैं,
تو جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ پوری کائنات کو دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. جس خداوند کو ہم ماننے والے ہیں اسی اوتھوں منگنا ہے جتھوں راجے بھی منگدے نے. پریز دی لارڈ. تو یہ نیگیٹو تھاٹ ہے, یہ ابلیس کی ایک من گھڑت سٹوری ہے کہ پادری بنا دو. پادری کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے. پادری ہونا, پاسٹر ہونا, پریسٹ ہونا بڑے آنر کی بات ہے, اور ہم بڑے آنر سے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے خادم ہیں. اور میں جتنے بھی خداوند کے خادمین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جتنے بھی خداوند کے خادم ہیں, میں ان کے لیے خداوند کی حضوری سے برکت چاہتا ہوں. خداوند ان کو برکت دے اور اپنے پاک لہو میں چھپا کر رکھے. اور ابلیس کی ساری نیگیٹو باتیں, ایسے یہ جو اس کوشچن میں نے دیکھی کہ مطلب آپ نے بھی دنیاوی وہ دیکھا کہ جیسے دنیا میں باتیں ہوتی ہیں, تو یہ نیگیٹو باتیں ابلیس کانوں میں ڈالتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ابلیس کا منہ بند ہو اور لوگ خادمین کی رسپیکٹ کریں, ان سے پیار کریں. خادم کی زندگی جو ہے وہ خداوند ہی جانتا ہے, اور خداوند ہی خادم کو چلاتا ہے اور لیڈ کرتا ہے. تو آپ خادم کی فکر نہ کریں, آپ اپنی فکر کریں, اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, خادم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور اگر خادم غلط ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ استادوں کی زیادہ سزا ہے. تو یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ کہ خادم کیا کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ویلا نکما ہے تو اس کو خادم بناتے ہیں. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے بھی ہے, اگر کسی نے بے دھیانی میں ایسا کبھی کسی کے ساتھ مذاق کیا بھی ہے تو وہ خداوند سے معافی مانگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اگر ایسی باتیں کی بھی ہیں کبھی کہ کوئی اس کو پادری بنا دو ہے, ویلا ہے, مذاق میں لوگ ماں باپ, بہن بھائی, کزنز, رشتہ دار ایسی باتیں بول دیتے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں برادر رحیل لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, تعلیم کی کمی ہے. کہ مسیح کو بھی ٹھٹھوں میں اڑا لیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خادم کا یا مسیحت کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی, یسوع نے کہا نا میں اپنوں میں تھا تو اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. لیک آف ایجوکیشن میں نے اس لیے کہا کہ لوگ کلام نہیں پڑھتے, اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. تو خداوند کے منہ کی باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں. بے شک آپ اس بات کو میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جس نے کلام پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے آنی ہے. تو زندگی کی باتیں تو کلام میں ہیں, کلام مقدس آپ پڑھتے ہیں, کلام مقدس تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. پھر آپ ابلیس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں, ابلیس کو ریبیوک کرتے ہیں, اور آپ زندگی کی باتوں کو سیکھتے ہیں. اور خادم بننا, کلام پڑھنا, اس کے لیے بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے, کلام مقدس میں سے سیکھنا پڑتا ہے, اور خداوند سے دعا کرنی پڑتی ہے. آپ کا سب سے پہلے تو کنیکشن خداوند کے ساتھ سٹرونگ ہونا چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو وہ سمجھ بھی آ رہی ہے, تب تک کلام پڑھیں. لوگ کہتے ہیں ہم بہت کلام پڑھتے ہیں, میں نے 50 دفعہ بائبل پڑھی, میں نے 100 دفعہ پڑھی. لیکن میں بھائی جاتے جاتے آپ کے اس پروگرام کے وسیلہ سے یہ بات کہتا جاؤں گا اپنے ویور سے کہ جتنی دفعہ بھی آپ نے کلام مقدس کو پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تب تک کلام پڑھنا نہ چھوڑے جب تک کلام آپ کے ساتھ نہیں بولتا. جب آپ کے ساتھ کلام بولنے لگ جائے, جب آپ کلام پڑھتے ہیں, کوئی ریفرنس آپ نے پڑھا تو وہ ریفرنس آپ کے ساتھ بولنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ خداوند آپ کے ساتھ کلام کرنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر آپ نکل جائیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے. پھر آپ نئے نئے ریولیشن خداوند آپ کے اوپر کھولے گا. یہ نہیں کہ آپ نے رٹا لگا کر فٹافٹ کوئی چیز پڑھ لی اور چلے گئے, آپ اگلے ہی پل بھول جائیں کہ میں نے آج کیا پڑھا, یا فٹافٹ میں بائبل چوم لیے, میں پڑھ لیا تو میں 23 زبور پڑھ لیا ہے, 91 زبور پڑھ لیا ہے, اپنے اچھی چیزاں جو میں چگ لی نے, اپنی پروٹیکشن, اپنی برکت, اپنا مسا, اپنے فائنانس سے برکت مانگ لی ہے, باقی بائبل میرے ابو پڑھ لیں گے. تو یہ بات غلط ہے. جب تک کلام آپ کے ساتھ نہیں بولتا تب تک آپ خاموش رہیں. جب خداوند آپ کو اوکے کا سائن دے تو نکل جائیں انجیل کی منادی سنانے کے کرنے کے لیے. روحوں کو بچائیں, کیونکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. God bless you all. جی ویورز, بہت ہی زبردست کلام کی باتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں خدا کے خادم سے, اور اس سے ہمیں بہت برکت بھی مل رہی ہے اور بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو رہی ہیں. اور سچ میں یہ بات ضروری ہے کہ خدمت میں آنا بہت ہی بڑا زبردست کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ خدمت میں ضروری نہیں کہ میں کلام ہی سنا سکوں یا میں پرستش ہی کر سکوں. خدمت طرح طرح کی ہیں,
اس میں آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو پاسٹر جی آپ نے پرووائڈ کی ہے ہمارے ویورز کو، میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ اس پروگرام کو پروڈیوس بھی کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے نوجوان بچوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خداوند اپنے نام کے لیے ان کو استعمال بھی کرتا ہے۔ جی ناظرین، اپنی ویڈیوز آپ ہمیں بنا کر بھیج سکتے ہیں، اور یہ ویڈیوز ہم پوری دنیا تک پھیلائیں گے، اور اس سے خدا کا کلام بھی پھیلے گا، اور ہم سب کو اس سے بہت برکت بھی ملنے والی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہلیلویا، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ بہت ہی زبردست باتیں خدا کے خادم نے آج ہم تک پہنچائی، اور ان کے وسیلے سے خداوند ان کو بہت برکت دے اور اپنے کلام کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کرے۔ آج کا 5واں اور آخری سوال، پاسٹر جی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میرے نوٹ بک میں بھی یہ سوال تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس منسٹری کے حوالے سے، SLFBC پاکستان فیملی گلوبل کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کیا چیزیں سوچ کے رکھی ہوئی ہیں اس منسٹری کے حوالے سے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کلیسیائی طور پر آپ اپنی کلیسیا کو لے کر چلیں، اور آپ کے پاس ایک ٹیم تیار ہو اور خدا کے کلام کو اس طرح دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے گئے؟ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، بڑا خوبصورت کوشچن کیا آپ نے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ SLFBC گلوبل جو ہے، اسپرٹ اینڈ لائف فیملی بائبل چرچ گلوبل کا یہ ویژن ہے کہ ٹرننگ ملین انٹو جیزس، لاکھوں روحوں کو خداوند یسوع کے لیے بچانا ہے۔ پریز دی لارڈ، لاکھوں روحوں کو خداوند کے پاس لے کر آنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایک گھر میں تو جا نہیں سکتے، ایک ایک انسان تک پہنچ نہیں سکتے، 7.5 ارب کی آبادی ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہے، اس کے ذریعہ سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو ضرور ہم اس کام کو بڑھائیں۔ تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ انجیل کو پھیلائیں، گھر گھر میں خدا کا کلام پہنچے، اور ڈسپلشپ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شاگردیت کی روح ہمارے اندر آئے۔ جب ہمارے اندر شاگردیت کی روح آئے گی تو ہمارے اندر ہمبلنس آئے گی۔ ایک شاگرد استاد سے ہمبل ہو کر سیکھتا ہے۔ ہمبلنس ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے، پہلی بات۔ پھر اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم شاگرد بنائیں۔ یسوع نے بھی شاگرد بنائے، جتنے شاگرد ہوتے ہیں کام زیادہ پھیلتا ہے۔ تو اسی حوالے سے اس بات کو میں کنیکٹ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اس ویژن کا حصہ بن سکتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر خداوند نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے ورشپ کی، آپ اپنے گیت کی ویڈیو بنا کر مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، ٹیم کو، رحیل بھائی کو واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دعا کا توڑا ہے، آپ اپنی دعا یا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ خدمت کا توڑا ہے آپ میں، کلام کی خدمت کا، تو آپ 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ 10 منٹ کا کلام ویڈیو ریکارڈ کر کر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ یہ ویڈیوز ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ جو لوگ گھروں میں ہیں، جو لوگ خدمت نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، وہ جاب کی وجہ ہو سکتی ہے، فیملی میں مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ کی آواز، آپ کا ویژن، آپ کی تڑپ، آپ کے اندر جو مسیح کی تڑپ ہے، محبت ہے، وہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ آپ بھیجیں، ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کریں گے، اور وہ دعائیں، وہ ورشپ، وہ کلام زمین کی انتہا تک جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یوٹیوب پوری دنیا میں چلتی ہے، اور اس کے وسیلہ سے لوگ کلام سنیں گے۔ ہمارا یہی ویژن ہے رحیل بھائی کہ ہم بہت سے شاگرد تیار کریں اور اس دنیا کی انتہا تک جائیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں۔ اگر کوئی ہمیں کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں بھی بلانا چاہے ایون، تو ہم خداوند کے نام اور جلال کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم روحیں بچانے کے لیے ہر جگہ پر جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ خداوند یہ کہتا ہے کہ تمام قوموں میں جاؤ۔ خدا کی شکر گزاری ہے۔ تو آپ سے بھی میں یہی بات شیئر کروں گا کہ اپنی ویڈیوز بھیجیں تاکہ آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے، اس ویژن کا، ٹرننگ ملین انٹو جیزس، لاکھوں روحوں بچانے کا۔ ہم لوگ آلدو کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ بھی اس ٹیم کا حصہ بن جائیں گے تو بڑا پاورفلی کام ہوگا۔
تو اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں ویڈیوز بنانے کا, اور اچھی ویڈیو کوالٹی بنائیں, پیچھے زیادہ شور نہ ہو, آپ کی اپنی ہی آواز ہو, کلام کی, دعا کی, ورشپ کی, جو بھی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, خدمت کو بڑھانے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لاکھوں روحوں کو بچائیں تو جو بھی خداوند یسوع کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. یہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کریں, ہماری ٹیم کو بھیجیں, پھر اس چینل کو یا جو بھی مسیح چینلز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس چینل سے برکت ملی ہے, اس یوٹیوب چینل سے آپ کو برکت ملی ہے, اچھی خدمت کر رہے ہیں, یہ سچی خدمت کر رہے ہیں, سارے سچی خدمت کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کے روح کو ٹچ کرے, جس سے خدا کا روح آپ کو الاؤ کرے, تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں. نیچے کمنٹس باکس میں خادمین کے لیے برکت چاہیں, میری ٹیم کے لیے برکت چاہیں. رحیل بھائی ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, صبح جاب پہ بھی جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی دیکھتے ہیں, اور سارے میٹنگ کو بھی آرگنائز کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں, میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ہمارا SLFBC پاکستان چینل ہے. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ہر بندہ باہر جاتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی کالج جاتا ہے, کوئی ٹیوشن جاتا ہے, سوشل کرسچن کمیونٹی میں بیٹھتا ہے, تو ایک ایک بندہ کم سے کم نہیں تو 100 سبسکرائب کرے. یہ ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرے. اس کے اوپر کوئی موویز نہیں ہے, کوئی ڈراماز نہیں ہے, کوئی گانے نہیں ہیں, کوئی ولگر بات نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو سیکھنے کی, کلام مقدس میں سے سیکھنے کی باتیں ملیں گی. اس میں سے کلام کی روشنی میں آپ کو ٹیچنگ ملے گی. اس میں سے آپ کو اچھے اچھے گیت اور زبور ملیں گے. اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک دعا سے کسی کی زندگی بدل جائے. آپ کے ایک کلک کرنے سے, ایک سبسکرائب کرنے سے کسی خاندان کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے. تو آپ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر, خدا کا حکم سمجھ کر, خداوند نے بھی کہا کہ تمام لوگوں کو بچاؤ, تمام لوگوں میں جاؤ, اور آپ اس کو خدا کے وہ ایک کام سمجھ کر سر انجام دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج سے ہی اس کام کو کرنا شروع کریں اور دیکھیں خداوند کی برکات آپ کی زندگی میں کس طور پر آئیں گی اگر آپ اپنے پورے سچے دل سے یہ خدمت کرنے کا عہد کرتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اسپرٹ اینڈ لائف فیملی بائبل چرچ کی جو ایک پرسنل گریس ہے, اس کا آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے. جو لوگ بھی اسپرٹ اینڈ لائف فیملی بائبل چرچ کو جوائن کرتے ہیں, میں آپ کو خداوند کی حضوری میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ ٹیسٹمنیز کے ساتھ واپس آتے ہیں, وہ گواہی کے ساتھ واپس آتے ہیں. خداوند ان کو بلیس کرتا ہے, فائنینشلی طور پر خداوند بلیس کرتا ہے. اولاد خداوند نے بہت سے خاندانوں کو دی ہے, اور جیسے جیسے لوگ اسپرٹ اینڈ لائف کو جوائن کرتے ہیں, ان کے کورنگ میں آتے ہیں اور اس ٹیچنگ میں, اس ویژن میں آتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں, تو ہمارے پاس لاکھوں ٹیسٹمنیز ہیں. آپ جب یوٹیوب کو سرچ کریں گے تو اس میں بہت سی ٹیسٹمنیز ہیں کہ خداوند نے کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں اپنے برکات کو انڈیلا ہے. تو آج اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہر ایک بندہ 100 سبسکرائبر ضرور کروائے, اور اس بات کو سوچے, ذہن میں رکھے کہ یہ خداوند کا کلام ہے, میرے وسیلے سے کسی گھر میں جانے لگا ہے. یہ ہمارا ویژن ہے. جی پاسٹر سنیل, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے, جو آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا, اور ہم نے بہت سی باتیں آپ سے سیکھیں, اور سارا عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جائے. سچ میں خادم ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. جیسے کہ خدا کے خادم پاسٹر سنیل نے اپنی باتوں میں, اپنی گواہیوں سے ہمیں بتایا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے جس میں سے گزر کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور میں پاسٹر جی کو مبارکباد دیتا ہوں اس ویژن کے لیے جو ان کا ویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو خدا کے کلام کو اور خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. اور ایز اے پروڈیوسر ہوتے ہوئے پاسٹر جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا اس پروگرام میں شمولیت کا. آلدو کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ کسی ہوسٹنگ سے یا کسی اینکر سے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت ملی ہوگی. جی ناظرین, اب پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا ہے, اور آج ہم نے بہت سی باتوں کو خدا کے خادم سے سیکھا.
اب ہم نیکسٹ ملاقات کریں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ، اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس SLFBC پاکستان. گاڈ بلیس all of us and God bless you, Pastor Ji. Thank you very much. God bless you too. Podcast with Raheel Alfred.